ظاہر کا اثر دل پر اور باطن پر بھی ہوتا ہے، یہ بوتھ ویز ہے اس کا عمل۔ اندر کا اثر باہر پہ پڑتا ہے اور باہر کا اثر اندر پہ پڑتا ہے، یعنی یوں کہیں من کا اثر تن پہ پڑتا ہے اور تن کا اثر من پہ پڑتا ہے۔ اس کو یوں بھی کہیں کہ دل کے حالات کا اثر جسمانی اعمال پہ پڑتا ہے اور جسمانی اعمال کا اثر دل کے احوال پہ پڑتا ہے۔ دل کے احوال یہ آپس میں بیٹے کنیکٹڈ ہیں، ان کا جو لنک ہے انڈسپینسیبل ہے، ریسیپروکل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، الگ نہیں ہو سکتا، اتنا جڑا ہوا اثر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، اب یہ میں ایک اور اگلا پوائنٹ، ایک اگلے نقطے کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ اگلا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرا سریرہ آباد ہو گیا ہے، سریرہ آپ سمجھ گئے نا لفظ، یعنی میرا باطن آباد ہو گیا، سمپل لفظ ہے، میرا دل آباد ہے اور میرے قلب اور باطن کی کیفیات اللہ کے فضل سے سیراب ہیں، شاداب ہیں، اور باطن بڑا پر رونق ہے، اچھا ہے، کوئی یہ دعویٰ کرے، مگر دعویٰ یہ کرے کہ باطن آباد ہو گیا ہے مگر دکھائی یہ دے کہ اس کا ظاہر خراب ہے، جس کا ظاہر خراب ہوگا یاد رکھ لیں اس کا باطن کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ یہ پتھر پہ لکیر ہے، 2 + 2 = 4 کی طرح بات ہے بیٹے۔ جو آدمی اس سے ہٹ کے بات کرتا ہے وہ صرف دھوکہ کرتا ہے، دجل کرتا ہے، فریب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے۔ جس کا ظاہر خراب ہے اس کا باطن صالح نہیں ہو سکتا، اس کا باطن آباد نہیں ہو سکتا۔ چونکہ آپ کو میں نے پہلی حدیث پاک جو آقا علیہ السلام کی سنا دی، وہ ظاہر خراب کس کا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی کا جس کا دل خراب پہلے ہوا۔ دل خراب ہوا تو اس نے ظاہر کو خراب کیا، برباد کیا۔ دل کے احوال بگڑے تو ظاہر کے اعمال بگڑ گئے۔ تو گویا ظاہر اگر اس کا خراب ہے تو یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ میرا باطن آباد ہے؟ نہیں، ظاہر کا خراب ہونا یہی تو علامت ہے باطن کے خراب ہونے کی، باطن کے تباہ ہونے کی۔ باطن برباد ہوا ہے تو اس کا ظاہر تباہ ہوا ہے، خراب ہوا ہے۔ یہ کنیکٹڈ چیز ہے۔ لوگوں نے یہ بھی ایک من گھڑت تصور بنا لیا ہے کہ یہ میرے اندر کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے ظاہر کی بنیاد پر میرے باطن پہ فیصلہ کرنے والے؟ نہیں، دین حق کا قاعدہ یہ ہے، یہ تو دین حق سے نکل جاؤ باہر اور دین کا حکم آپ پر جاری نہ ہو، قبول نہ کرو، پھر یہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ دین حق میں ہیں، اسلام پر ہیں، تو اسلام کا، اللہ اس کے رسول کا قاعدہ یہ ہے کہ فیصلے ظاہر پر کیے جاتے ہیں۔ باطن تو دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، باطن صرف اللہ دیکھتا ہے۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا کہ میں فیصلے تمہارے ظاہر پر کرتا ہوں، تمہاری ظاہری شہادت سے کرتا ہوں فیصلے۔ انسان باطن کو دیکھنے کا مکلف نہیں ہے، تو فیصلہ ظاہر سے ہوتا ہے، اس میں کوئی مغالطہ نہیں لگ سکتا۔ کیوں کہ ظاہر میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ علامت ہے ان احوال کی جو باطن میں چھپے ہوئے ہیں۔ ظاہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ علامت ہے جو دل میں چھپا ہوا ہے، بس سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی ڈسکنیکشن نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر باطن خراب ہو تو ظاہر صالح اور آباد نیک نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر ظاہر خراب ہو تو باطن کبھی صالح اور آباد نہیں ہو سکتا۔ تو جو ظاہر میں اللہ کی طاعت نہیں کرتا، نمازوں کا تارک ہے، روزے تو ایک بہت سے لوگ کلچر کے طور پہ بھی ایک کلچرل ایونٹ ہے رکھ لیتے ہیں۔ رمضان مبارک آتا ہے تو لوگ جھجک کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کھانا پینا کیا ہے، تو جب کھا پی نہیں سکتے تو روزہ رکھ لو۔ بہت سے لوگ کلچرلی عادت کے طور پہ
ہیبٹ ہو جاتی ہے، رکھ لیتے ہیں روزہ، مگر عادت کے طور پہ کام کرنا اور عبادت کے طور پہ کام کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی جو بھی اعمال کرو وہ بطور عادت کے نہ کرو، بطور عبادت کے کرو۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔